ساشا حوالہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ بعد کربلا خطبات علی ابن الحسین اور خطبات زینب سلام اللہ علیہ نے جس قوت کے ساتھ کربلا کی ایک مقاصد کی تشریح کی، بالکل اسی طرح دختر حسین بی بی سکینہ بنت الحسین نے راہ انقلاب کو شام کے زندان میں روشن کیا۔ شام کے زندان میں جب شامیوں کے بچے در زندہ پہ آتے تو بی بی سکینہ انہیں اپنے خانوادے کا تعارف کراتی اور کربلا کے پردرد واقعات سناتی۔ جب بچے گھروں کی طرف لوٹتے تو اپنی ماؤں کی آغوش میں بیٹھ کے ان تمام واقعات کو تفصیلاً بتاتے جو دختر حسین نے بیان فرمائے۔ ایک شام ایسی آئی کہ شامیوں کے بچے تو آئے لیکن حسین کی بیٹی نہ آئی۔ بچوں نے یک زبان ہو کر کہا، قیدیوں وہ بچی کہاں گئی؟ علی ابن الحسین نے در زندہ پر آ کر بتایا، وہ بچی یہ کہتی تھی مجھے اندھیرے زندان میں نیند نہیں آتی، لیکن مدت کے بعد اس بچی کو نیند آئی ہے اور وہ اندھیرے زندان میں اس کا چھوٹا سا مزار ہے۔ آج جب یہ بچے اپنے گھروں کی طرف لوٹے تو ماں نے پھر پوچھا، اس بچی نے کون سی داستان سنائی؟ بچوں نے خبر دی، وہ بچی شام کے زندان میں مر گئی۔ شام کی رہنے والی عورتوں نے اپنے مردوں کو غیرت دلائی، اگر تم میدان عمل میں نہ نکلے تو ہم نکلیں گے۔ پھر یوں محل یزید ملعون کا محاصرہ ہوا اور آواز بلند ہوئی، اب تو حسین کے بچے بھی قید خانے میں مرنے لگے، اور یزید اگر اب تو نے اہل حرم کو رہائی نہ دی اور تیرے اور ہمارے درمیان تلوار چلے گی۔ یوں اس بچی کی شہادت نے ملک شام میں انقلاب برپا کر دیا۔ وہ یزید تو کہتا تھا ملک میرا ہے، حسین کی بیٹی نے زندان شام میں سو کر یہ بتایا اور اس کے منہ پہ ایک تماچا مارا، تکتا صبح قیامت تک میرا مرخد آواز دے گا کہ ملک تیرا ہے یا میرا۔ اور آج کا پرسہ یتیمہ حسین بی بی سکینہ سلام اللہ کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور اس پرسے میں خصوصی شرکت فرما رہی ہیں یو کے کی جانی پہچانی شخصیت۔ اور یو کے حوالے سے میں دنیا بھر میں اگر نوحہ خوانی کے حوالے سے ہم اگر کبھی تاریخ لکھی گئی اور تاریخ میں لکھا جائے گا تو سب سے پہلے نام جو ہے بلند مقام پہ دکھائی دے گا ہاشم سسٹرز کا۔ ہاشم سسٹرز نے یو کے نام کو بہت روشن کیا نوحہ خوانی کے حوالے سے، پوری دنیا میں ان کے نوحوں کو سنا جاتا ہے، اور صرف یہی نہیں، جو نئی نسل کے بچے اور بچیاں ہیں وہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ ان کی مسحور کن آواز نے جو پیغام حسینی کو لوگوں کے دلوں تک پہنچایا، اور یہ کام ماشاءاللہ یہ جاری ہے اور یہ پیش کرنی ہے۔ میں اس پروگرام میں خصوصی طور پہ جو ہے ہاشم سسٹرز کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس میں ماہم آپ کا میں شکر گزار ہوں، ثانیہ آپ کا اور عدیہ آپ کا، کہ آپ اس پرسے میں ہمارے ساتھ شریک غم ہیں۔ اور ہم اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں لائیو کالرز کو شامل کریں گے، اور جو لائیو کالرز انشاءاللہ جو فرمائش اس پروگرام میں کرنا چاہیں گے وہ انشاءاللہ ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دنیا میں جہاں جہاں جو مومنین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً میں چاہوں گا کہ وہ لوگ اس پروگرام میں حصہ لیں اور اس پروگرام میں شامل ہیں، اس پروسے میں شامل رہیں جو کہ یتیمہ حسین بی بی سکینہ سلام اللہ کے نام سے منسوب ہے۔ اور میں اب گزارش کروں گا ماہم آپ سے اور عدیہ اور ثانیہ آپ سے کہ آپ جو ہے اس پرسے کا باقاعدہ آغاز کریں، اور سب سے پہلے کچھ آپ کہنا چاہیں گے اس پرسے کے حوالے سے تو وہ میں چاہوں گا وہ بھی آپ بیان کریں۔ بر محمد وعلی محمد بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم to all the viewers, to you Imran bhai, and our condolences to the whole of the nation, first and foremost to Imam Zamana Ajalla Ta'ala Sharif on the martyrdom of the 4-year-old, the child, the orphan of Imam Hussein alayhi salam, Bibi Sakina salamullah alayha, the one who spread the message of Imam Hussein through her cries and through her stories that she told in Sham, and today she's left all alone in Sham. We pray that this fresh azah that has been spread today in Hidayat TV, we pray and we ask the 14 Masumeens to come and bless this mehfil, and we ask that Imam Zamana accepts our condolences, accepts our pursa wherever we may be, and that all the people at home listening, may Allah accept all their hajat.
through the wasila of Muhammad wa Muhammad. اور یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جو مومنین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ محبان مہدی اور محبان ہدایت کے جو ممبران ہیں ان کے مرحومین کے اثار ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیں. اور یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری بزرگ والدہ جو ہیں جو ہماری بیمار ہیں اور خصوص طور پہ دعا کے لیے کہا گیا ہے. جو بھی لوگ مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں میں چاہوں گا کہ ان تمام جو بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں ان کے لیے دعا فرمائیے کہ وہ جلد سے جلد صحتیاب ہوں. اور ہماری والدہ جو مانچسٹر میں ان کو جو بیمار ہیں وہ جلد سے جلد صحتیاب ہوں. پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی میں چاہوں گا آپ پہلا پرسہ پیش کریں. جی سر انشاءاللہ. پہلا کلام جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ بی بی سکینہ کی شان میں ہے. سبحان اللہ. فضائل اور مصائب دونوں ہیں. اس میں برائے خوشنودی بی بی سکینہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شبیر کے گل کی کلی والی سکینہ آیات کے ساتھ میں پلی والی سکینہ گلدستہ عصمت میں ڈھلی والی سکینہ ہر غم کے لیے ناد علی والی سکینہ یہ سبت پیغمبر کی دعا او کا اثر ہے پھر آیا تطہیر کی چادر کا سفر ہے عباس کی جائی شہزادی سکینہ عباس کی جائی شہزادی سکینہ ہے یہ گلو اے شہ ابرار کا تعویذ یعنی جگر احمد مختار کا تعویذ راہوں میں بنی عابد بیمار کا تعویذ اور حضرت عباس علمدار کا تعویذ آ جائے مصیبت میں اگر یاد سکینہ غازی کی قسم پہنچے گی امداد سکینہ عباس کی جائی شہزادی سکینہ. اور مولا فرماتے ہیں رونق نہیں اس گھر میں جہاں ہونا سکینہ نعمت ہے پر مت نہیں اولاد نرینہ پاتا ہے سکون اس سے ہی شبیر کا سینہ شبیر انگوٹھی کا نگینہ بیٹی سے روا ہوتی ہے احساس کا دھڑکن جیسے ہے سکینہ دل عباس کی دھڑکن عباس کی جائی شہزادی سکینہ. مانگو
جو سکینہ کے وسیلے سے دعائیں یوں رحمت عالم میں برستی ہیں گھٹائیں، عباس کی ہوتی ہیں عطاؤں پہ عطائیں، ٹل جاتی ہے آتی ہوئی انسان پہ بلائیں، ہم پر یہی سقائے سکینہ کا کرم ہے، سر پہ عزاداروں کے وفاؤں کا علم ہے، عباس کی جائی شہزادی سکینہ ہے، مد ہے سکینہ میں جو یہ ہاشمی آواز ہے، مدحت معصومہ شبیر کا اعجاز، یعنی کہ یہی باب حوائج کا ہے اعجاز، آواز الگ کی ہے عطا اور الگ انداز، سادات کے معصوم قبیلے سے ملے گا سب کچھ ہی سکینہ کے وسیلے سے ملے گا، عباس کی جائی شہزادی سکینہ، عباس کی جائی شہزادی سکینہ، پر محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد، سبحان اللہ۔ اور یہ اس پروگرام کا باقاعدہ پرسے کا آغاز ہو چکا ہے، اور جو ناظرین ہمیں ابھی اپنے گھروں میں اس اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنی جو ہے فرمائشیں پیش کر سکتے ہیں، اور اس پروگرام میں جو ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا پرسہ پیش کیا جا رہا ہے یتیمہ حسین کا، تو اس میں جو ہے آپ لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اور میں اب چاہوں گا کہ اگلا جو کلام ہے وہ جو شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے قبر اصغر کی طرح کب نہ اجڑے، میں چاہتا ہوں اس کو اگر کیونکہ بی بی سکینہ کا ذکر ہوا ہے تو اگر شہزادہ علی اصغر کا بھی ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ اس کلام کا یہی خوبصورتی ہے اس کلام کا کہ یہ حضرت علی اصغر اور بی بی سکینہ کے مصائب دونوں ایک ہی نوحہ میں بیان کی گئے ہیں، اور اس کو یہ سوچتے ہوئے کہ شام کے حالات کس طرح سے ہے، یہ نوحہ ہمارے 2014 کے البم کی ہے کا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بی بی سکینہ کہہ رہی ہیں کہ قبر اصغر کی طرح قبر نہ اجڑے میری، اور محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آخری ہچکیوں میں بالی سکینہ نے کہا، آخری ہچکیوں میں بالی سکینہ نے کہا، مثل بے شیرنا مثل بے شیرنا تڑپے کہیں لاشا میرا، قبر اصغر کی طرح قبر نہ اجڑے میری، کربلا میں جو بنائی تھی لحد بابا نے، اس کو بھی دشت میں رہنے نہ دیا آدھا نے، میرے 6 ماہ کا میرے 6 ماہ کا
سے جدا قبر اصغر کی طرح قبر نہ اجڑے میری نام عباس کا لکھ دینا لحد پر بھائی نام عباس کا لکھ دینا لحد پر بھائی تاکہ دیکھیں نہ کوئی آنکھ اٹھا کر بھائی شام کے لوگ یہ شام کے لوگ یہ سمجھے کہ ہے موجود چچا قبر اصغر کی طرح قبر نہ اجڑے میری ارے شب کو دادی کی طرح میرا جنازہ اٹھے شام والوں کی نگاہوں کا بھی سایہ نہ پڑے لا کے رکھ دینا لا کے رکھ دینا لحد پر میری چادر بھیا قبر اصغر کی طرح قبر نہ اجڑے میری اس کا سر پھول سا کملاتا رہا نیزے پر مجھ کو باندھا گیا میں روتی رہی ناقے پر ہائے روتی رہی ہائے روتی رہی پردیس میں ماں کی ممتا قبر اصغر کی طرح قبر نہ اجڑے میری اور بی بی کہتی ہے اپنے شبیر کی محفوظ امانت رکھنا میرے مالک میری تربت کو سلامت رکھنا واسطہ دیتی ہوں واسطہ دیتی ہوں یارا میں تجھے زہرا کا رخصت اہل حرم شام سے کیا لکھوں نگار ہاشمی بہنوں کی سوچوں میں ہے بس ایک پکار جیسے آتی ہو جیسے آتی ہو کسی قبر سے اب تک یہ صدا کہ قبر اصغر کی طرح قبر نہ اجڑے میری ہائے سکینہ ہائے سکینہ سبحان اللہ بسم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور آج جو ہے اس بیوی کا پرسہ جو شام غریبہ کی رات کو جلے ہوئے کرتے کے ساتھ اپنے بابا کا سینہ تلاش کر رہی تھی، آج یتیمہ حسین کا پرسہ ہے. اور اس پرسے میں ہمارے ساتھ شریک غم جو ہے ہاشم سسٹرز جو کہ یو کے کا مشہور و معروف نام، اور دنیا بھر میں یہ جو ہے پیغام حسینی کو عام کر رہی ہیں، اور جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے بھی مشعل راہ دکھائی دیتی ہیں. اور پہلی کال ہم اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک فرمائش ہے کہ پچھلے سال کا نوحہ سننا چاہتے ہیں، لیکن ہم پہلی کال باقاعدہ طور پہ اس میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم، کون کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام بیٹا، میں لندن سے بول رہی، شگفتہ اعجاز فاطمہ میرا نام ہے. جی جی تو میں نے یہ سسٹر سے یہ نوحہ سننا ہے. جی جی اللہ ماتو ذکنی. بالکل انشاءاللہ. تو بہت پلیز شکریہ آپ اگر کا. آپ مجھے سنا دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. بالکل بالکل، یہ نوحہ ہم سب سے پہلے سناتے ہیں اور اس کے بعد دوسری ہم جو فرمائش کو شامل کریں گے، اور مولا آپ کو صحت دے. اسی کے ساتھ پہلی کال ہم نے ریسیو کی اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ کالز کا سلسلہ شروع ہو، اور تمام جو مومنین اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اپنی جو ہے اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اپنا فرمائش اس میں شامل کر سکتے ہیں. اور میں پہلا جو پرسہ انہوں نے کہا ہے وہ ہم جو ہے شامل کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مولا ہمیں شام کی زیارت دوبارہ نصیب فرمائے، تاکہ ہم بی بی زینب اور بی بی سکینہ کو پرسہ دے سکیں. وہاں پہ ابھی لوگ جا چکے ہیں، لیکن اس طرح سے ہم جائیں جس طرح سے پہلے جاتے تھے، اور وہ پرسہ دیں کہ دل کو وہ سکون آ جائے انشاءاللہ. اللہم ارزقنی زیارت زینب، اللہم ارزقنی زیارت زینب. اللہم ارزقنی زیارت زینب. اور سب لوگ جو گھر پہ دیکھ رہے ہیں وہ سب مل کے کہیں اللہم ارزقنی زیارت زینب. یا رب مجھے پھر تربت زینب کی ضیا دے، اب پھر سے مجھے روضہ سکینہ کا دکھا دے. اللہم ارزقنی زیارت زینب. اللہم ارزقنی زیارت زینب. ان روضہ پر نور میں وہ لوگ ہیں بستے جن لوگوں نے بتلائے ہیں توحید کے راستے. آج ان کے سلامی ہے ملائک کے بھی دستے، آج ان کے سلامی ہے ملائک کے بھی دستے. ہاں بہر سلام اب وہی درگاہ دکھا دے، یا رب مجھے پھر تربت زینب کی ضیا دے. اللہم ارزقنی زیارت زینب. الہی آمین. اللہم ارزقنی زیارت زینب. بی بی نے میری حوصلہ و عزم وہ پایا، بابا کی طرح شام کے خیبر کو گرایا. خطبہ وہ دیا قصر یزیدی کو بھی ڈھایا، خطبہ وہ دیا قصر یزیدی کو بھی ڈھایا. بی بی کا مجھے تخت حکومت بھی دکھا دے، یا رب مجھے پھر تربت زینب کی ضیا دے. اللہم ارزقنی زیارت زینب. یا رب مجھے پھر تربت زینب کی ضیا دے، اب پھر سے مجھے روضہ سکینہ کا دکھا دے. اللہم ارزقنی زیارت زینب. یوں لگتا ہے یہ زندگی بیکار ہے مولا، اب سانس بھی لینا مجھے دشوار ہے مولا. وہ روضہ میری زیست کا مینار ہے مولا، وہ روضہ میری زیست کا مینار ہے مولا. اب زندگی کی سانس کو سانسوں سے ملا دے، یا رب مجھے پھر تربت زینب کی ضیا دے. اللہم ارزقنی زیارت زینب. میں اور میرے ماں باپ بھی ہے زائر زینب، اب جانے ہمیں اذن زیارت کا ملے کب. میں اور میرے ماں باپ بھی ہے زائر زینب، اب جانے ہمیں اذن زیارت کا ملے کب. اے میرے خدا جلد ہو پورا میرا مطلب، اے میرے خدا جلد ہو پورا میرا مطلب. مخدومہ سے اس خادمہ کو جلد ملا دے، یا رب مجھے پھر تربت زینب کی ضیا دے. اللہم ارزقنی
ارزقنی زیارت زینب. عاشور کے بعد ایسے اکیلی تھی سکینہ, ہم جھولیوں کے ساتھ نہ پھر کھیلی کبھی نہ, اور آج بھی روزے میں اکیلی ہے سکینہ, اور آج بھی روزے میں اکیلی ہے سکینہ. پھر نوزادی کا کچل ساز بنا دے یا رب مجھے پھر تربت زینب کی زیادے. اللہم ارزقنی زیارت زینب, اللہم ارزقنی زیارت زینب. ہے واسطہ یا رب, ہے واسطہ یا رب, ہے واسطہ یا رب تجھے غازی کے علم کا, زخمی دل اکبر کا تجھے واسطہ مولا. دلوا دے مجھے لاشائے اصغر کا تو صدقہ, دلوا دے مجھے لاشائے اصغر کا تو صدقہ. ظاہر مجھے تو حضرت زینب کا بنا دے یا رب مجھے پھر تربت زینب کی زیادے. اللہم ارزقنی زیارت زینب, یا رب مجھے پھر تربت زینب کی زیادے. اب پھر سے مجھے روضہ سکینہ کا دکھا دے. اللہم ارزقنی زیارت زینب. اے ماجد و عدیہ و ثانیہ ماہم, خواہش ہے کہ ہاتھوں میں ہو عباس کا پرچم, اور شام کی جانب چل کرتے ہوئے ماتم. ہائے ہائے زینب, ہائے ہائے شام, ہائے ہائے زینب, ہائے ہائے شام. ہائے سکینہ, ہائے شام, ہائے سکینہ, ہائے شام. اور شام کی جانب چل کرتے ہوئے ماتم. یا رب مجھے اس خواب کی تعبیر دکھا دے یا رب مجھے پھر تربت زینب کی زیادے. اللہم ارزقنی زیارت زینب, یا رب مجھے پھر تربت زینب کی زیادے. اب پھر سے مجھے روضہ سکینہ کا دکھا دے. اللہم ارزقنی زیارت زینب. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہ روشنی ہو سکینہ کے قید خانے میں, نہ روشنی ہو سکینہ کے قید خانے میں, اندھیرا دے گا دکھائی اگر چراغ جلے. اور آج کا پرسہ بی بی سکینہ یتیمہ حسین کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے اور ان کے نام سے منسوب ہے. اور اس پروگرام میں ہاشم سسٹرز ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں اور مسلسل فرمائشیں جو ہے وہ آ رہی ہیں. اور جو لوگ بھی اس پروگرام میں اس پروسے میں شریک ہونا چاہیں وہ اس پروگرام میں فون کر کے اپنا جو ہے فرمائش کر سکتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو فرمائشیں ہیں وہ بھی باقاعدگی سے آ رہی ہیں. تو پچھلے سال کا کوئی نوحہ سننا چاہتے ہیں؟ آفتاب حیدر صاحب. جی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پچھلے سال کا نوحہ, جی کوئی بھی نوحہ, کوئی سا بھی نوحہ کوئی پچھلے بھی نوحہ سال سننا کا. چاہتے بالکل انشاءاللہ. پچھلے سال کا ایک نوحہ ہے, ویسے تو یہ فرمائش, یہ بھی ایک فرمائش تھی, تو اس کو پورا کرتے ہوئے ایک سینگ ہے لیو لائک علی ڈائی لائک ہیں. جی حسین, بالکل. اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے ایک اپنا جو ٹائٹل کلام لاسٹ ایئر کا تھا وہ تھا بسر حیات کرو مثل سیدہ, کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, نثار جان کرو مثل زینب کبریٰ. سبحان اللہ. ایک ایسا کلام ہے کہ جو خواتین کے لیے ایک انسپریشن ہے کہ کس طرح سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے. The way to live in the light of the teachings of Sayyidah Zainab and Sayyidah Zahra Salamullahi alayha. Inshallah, may we all be given the tawfiq, the ability, the capacity to do that and to please them, because ultimately pleasing them is what makes us please Allah subhanahu wa ta'ala, and that is the goal and the aim in life. تو فرمائش کو پوری کرتے ہوئے
ایک بار باواز بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسر حیات کرو مثل حضرت زہرا، نثار جان کرو مثل زینب کبریٰ. بسر حیات کرو مثل حضرت زہرا. پڑھتی ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ اس پیغام کے ذریعے صرف ایک مسلک کے لوگ ہی نہیں چاہتے کہ جو ہے وہ نوحہ ان سے سنیں، بلکہ ہر مسلک کا سننے والا جو اس پیغام کو سنتا ہے اور ان کے دلوں تک اثر پہنچ رہا ہے، اس پیغام کو یہ پہنچا رہی ہیں اپنی آواز کے ذریعے، اور ایک بڑا تبلیغ جو ہے ان کے طرف سے کی جا رہی ہے. اور یہ صحرا انہی کے سر ہے. یو کے حوالے سے ہی پوری دنیا میں بالکل پہچان ہے ان کی. اور اس میں صرف یہی نہیں، ایک مسلک کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان سے کلام. اور اسی طرح جو فرمائشیں آ رہی ہیں وہ ایک مسلک کے لوگوں کی نہیں بلکہ مختلف مسالک کے لوگ بھی ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. اور اسی کے حوالے سے ایک ہمارے بھائی غلام حیات صاحب گلاسگو سے، انہوں نے کہا ہے کہ اس سال کا جو آپ کا جو بھی نوحہ ہے وہ جو ہے پیش کریں. غلام یحییٰ صاحب گلاسگو سے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کلام جو ہے پیش کریں. لیکن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اور بھی مومنین اور جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے اور اس بی کے اس غم اور اس پرسے میں شریک ہونا چاہے، وہ بھی جو ہے اس میں جو ہے شامل ہو سکتا ہے اور اس فرمائش کو ان کی جو ہے ہم ان سے سن سکتے ہیں. اور اس پرسے کا مقصد، اس پرسے داری کا مقصد جو یہاں پہ فرش ازا ہدایت ٹی وی کی جانب سے بچھائی گئی ہے، اس پہ تمام لوگ جو بھی پردے کے اس طرف یا اسکرین کے اس طرف بیٹھے سن رہے ہیں وہ اس میں بھرپور انداز میں اپنی فرمائشیں پیش کر سکتے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ وہ شریک بھی ہوں اور ہم چاہیں گے وہ ان پر فرمائشوں کو پورا بھی کیا جائے. تو میں چاہوں گا جو غلام یحییٰ صاحب کا کلام جو چاہ رہے ہیں وہ اس سال کا کوئی بھی کلام وہ پیش کریں بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سکتے میں ہے عباس کے مرنے کی خبر سے، سکتے میں ہے عباس کے مرنے کی خبر سے. اب کوئی نہیں کہتا ہمیں پیاس لگی ہے، پیاسوں نے گرایا ہے یوں پانی کو نظر سے. اب کوئی نہیں کہتا ہمیں پیاس لگی ہے. سکتے میں ہے عباس کے مرنے کی خبر سے، سکتے میں ہے عباس کے مرنے کی خبر سے. کیا جانے کہ کس موڑ پہ لے آئی ہے قسمت، اب مشق اٹھانے کی بھی کرتے نہیں زحمت. سب کوزے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں جگر سے، اب کوئی نہیں کہتا ہمیں پیاس لگی ہے. سکتے میں ہے عباس کے مرنے کی خبر سے، سکتے میں ہے عباس کے مرنے کی خبر سے. بے یارو مددگار ہے اب شاہ مدینہ، سر اپنا جھکائے ہوئے بیٹھی ہے سکینہ. زینب ہے پریشان ردا چھننے کے ڈر سے، اب کوئی نہیں کہتا ہمیں پیاس لگی ہے. سکتے میں ہے عباس کے مرنے کی خبر سے، سکتے میں ہے عباس کے مرنے کی خبر سے. بے گورو کفن لاشیں شہداء کے پڑے ہیں، شبیر سوئے دشت بلا دیکھ رہے ہیں. زخمی ہے کوئی تیر سے اور کوئی تبر سے، اب کوئی نہیں کہتا ہمیں پیاس لگی ہے.
سکتے میں ہے عباس کے مرنے کی خبر سے، سکتے میں ہے عباس کے مرنے کی خبر سے۔ جن بچوں نے پانی کو سکینہ سے کہا تھا، جن بچوں نے سوکھا ہوا مشکیزہ دیا تھا، نظریں وہ ملاتے نہیں بچے کی نظر سے، اب کوئی نہیں کہتا ہمیں پیاس لگی ہے، سکتے میں ہے عباس کے مرنے کی خبر سے۔ یہ بات الگ ہے کہ سلگتا ہے کلیجہ پانی کا، مگر کوئی بھی شکوہ نہیں کرتا، کرتے ہیں بیاں حال جگر دیدائی تر سے، اب کوئی نہیں کہتا ہمیں پیاس لگی ہے، سکتے میں ہے عباس کے مرنے کی خبر سے۔ آصف سرے میدان ستم روتے ہیں پیاسے، ماہم جنہیں دیتا بھی نہیں کوئی دلاسے، سہمے ہوئے معصوم ہے اب بانی یہ شر سے، اب کوئی نہیں کہتا ہمیں پیاس لگی ہے، سکتے میں ہے عباس کے مرنے کی خبر سے، سکتے میں ہے عباس کے مرنے کی خبر سے۔ عباس سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس پروگرام میں، اس پرسے کے اندر مسلسل جو ہے فرمائشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ہماری بہن سیدہ بحریہ عباس نے بھی اس پروگرام میں جو ہے فرمائش کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی میرے فون پہ بھی بہت ساری فرمائشیں ہیں، اور ہمارے کنٹرول روم میں بھی فرمائشوں کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ تمام فرمائشیں جو ہے پوری کی جائیں، اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ان فرمائشوں کو پورے۔ اور آج کا جو پرسہ ہے یتیمہ حسین بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے، جس نے صرف در و دیوار جو ہے دربار یزید کے ہلا نہیں دیے، بلکہ یزید ملعون کے منہ پر وہ تماچا مارا اور بتا دیا کہ یہ ملک تیرا نہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اس میں دفن ہونے کے بعد یہ بات عیاں کر دی تا حد قیامت تک، کہ قیامت تک جو ہے وہ ملک میری بیوی سکینہ سلام اللہ علیہ کے نام سے منسوب رہے گا، اور آج بھی اس بیوی کے مزار پہ جو ہے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے زائرین آتے ہیں، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ملک میری بیوی سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ اور آج کے جو پرسے میں مسلسل جو فرمائشیں، اس میں میرا یہ فرمائش جو ہے بحریہ عباس کی طرف سے، میرا نام ہے سکینہ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری فرمائشیں میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا رہوں گا، اور ہم اس کو پورا کریں گے۔ اور جو کنٹرول روم میں مسلسل جو فرمائشوں کا سلسلہ جاری ہے، اس میں بھی جو ہے ہم وہاں سے بھی اس میں شامل کرتے رہیں گے، تو میں چاہوں گا کہ بحریہ عباس کی جو فرمائش ہے وہ پوری کی جائے۔ بالکل، برائے خوشنودی بی بی سکینہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزاداروں سنو جب قبر سکینہ کی زیارت کو جانا، یاد رکھنا کہ حسین کی بیٹی عباس و زینب کی بھتیجی قید خانے میں آج تک تنہا ہے، کبھی بابا کو یاد کرتی ہے، کبھی بابا کو یاد کرتی ہے، کبھی امو امو کہتی ہے، بس جب قبر سکینہ پہ جانا تو حسین حسین کی صداؤں کو بلند کر کے بی بی کو اپنے بابا کا پرسہ دینا،
اور ہو سکے تو ذریعے سکینہ سے بلند ہوتی ہوئی ان صداؤں کو بھی سن لینا، رو لینا، سن لینا، رو لینا، کہ آؤ زوارو آؤ، ہاں مجھ پر اشک بہاؤ، مجھ پہ رو سر کو پیٹو، میں ہوں بیٹے حسین کی، میرا نام ہے سکینہ، میرا نام ہے سکینہ، میں گھر والوں کی پیاری تھی، اموں کی راج دلاری تھی، میرا بھیا مجھ پر صدقے تھا، میری اماں مجھ پر واری تھی، میرا حال یہ سنتے جاؤ، میرا حال یہ سنتے جاؤ، اور سب سے یہ دہراؤ، مجھ پہ رو سر کو پیٹو، میں ہوں بیٹی حسین کی، میرا نام ہے سکینہ، میرا نام ہے سکینہ، جب 10ویں آئی محرم کی تو اپنا بھرا گھر اجڑ گیا، جو ہم نے مصائب دیکھے ہیں دشمن کو دکھلائے نہ خدا، یہ نوحہ مل کے سناؤ، یہ نوحہ مل کے سناؤ، کچھ پرسہ دیتے جاؤ، مجھ پہ رو سر کو پیٹو، میں ہوں بیٹی حسین کی، میرا نام ہے سکینہ، میرا نام ہے سکینہ، جب زائر پانی پیتے ہیں اصغر مجھے یاد آ جاتے ہیں، خود بہتے بہتے آنکھوں سے آنسو پانی بن جاتے ہیں، اپنے دل کو تڑپاؤ، کچھ اشک بہاتے جاؤ، مجھ پہ رو سر کو پیٹو، میں ہوں بیٹی حسین کی، میرا نام ہے سکینہ، ہے میرا نام ہے سکینہ، میرے امو روز یہاں آ کر آغوش میں مجھ کو لیتے ہیں، جو زائر مجھ پر روتا ہے عباس دعائیں دیتے ہیں، یا ماتم کرتے جاؤ، امو کی دعائیں پاؤ، مجھ پہ رو سر کو پیٹو، میں ہوں بیٹی حسین کی، ہے میرا نام ہے سکینہ، میرا نام ہے سکینہ، تم سے یہ وصیت ہے میری، یہ سوچ کے تم گریا کرنا، زخمی ہے میرے کان بہت، رخسار تماچوں سے نیلا، شور گریا کو بڑھاؤ، شور گریا کو بڑھاؤ، یوں میرا درد بٹاؤ، جب گھٹ گھٹ کے میں روتی تھی
اماں کو اذیت ہوتی تھی، سجاد تسلی دیتے تھے، بابا کو جس دم روتی تھی کہتی تھی بابا آؤ، کہتی تھی بابا آؤ، اب ساتھ مجھے لے جاؤ، زندہ میں شمر جو آتا تھا تو گودی میں پھپھی کے چھپ جاتی، اس وقت آہستہ آہستہ سجاد سے میں یہ فرماتی، اے بھیا پاس آ جاؤ، ظالم سے مجھ کو بچاؤ، اے ماں ہم عدیہ ثانیہ جب بی بی کی زیارت کو جانا، کچھ ننھی ننھی بالیاں تم بی بی کی لحد پہ چڑھا دینا، اے ماجد اشک بہاؤ، بی بی کا نوحہ سناؤ، مجھ پہ رو سر کو پیٹو، میں ہوں بیٹی حسین کی، میرا نام ہے سکینہ، ہاں میرا نام ہے سکینہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ پرسہ جو ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے نام نامی سے منسوب ہے آج کا پرسہ شہ والا کے اندر، اور جو ہے یہ پرسہ پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ شریک غم ہاشم سسٹرز ہیں، اور ہم اس وقت ایک مختصر سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔